بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. فرمایا کہ اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں ٹھہریے اور اس جنت سے فراخی کا ترجمہ کر لیں یا وسعت کا کر لیں، فراخی اور وسعت کے ساتھ کھائیے جہاں سے چاہیے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ہو جائیں آپ قصور واروں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو اس درخت سے پھسلا دیا اور ان کو نکال دیا اس جنت سے یا اس عیش و عشرت سے جس میں کہ وہ تھے. اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، فتاب علیہ، تو رب تعالی ان کی طرف متوجہ ہوئے، بے شک وہ توجہ فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. ہم نے کہا کہ تم سب کے سب آسمان سے، جنت سے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو بس جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کل کی جو آیات تھی اس کی تفصیل آپ سب نے سن لی تھی. ایک بات کل کے سبق کے حوالے سے باقی ہے، وہ آج عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے
کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اس آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے خود ملائکہ کو یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور ملائکہ نے سجدہ کیا بھی۔ تو جنہوں نے اللہ کے کہنے پر، جنہوں نے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اللہ کے غیر کو سجدہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو گئے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے غیر کو سجدہ نہیں کیا تو وہ دربار سے نکال دیا گیا۔ جبکہ بات کیا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، اور شیطان ابلیس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یاد رکھ لیں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے۔ صورت تو دونوں کی ایک ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سجدہ تعظیم ہے یا سجدہ عبادت ہے؟ معلوم ہوگا اس شخص کے عقیدے سے کہ اگر ساجد جو ہے وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے مسجود لہو، اگر تو وہ ساجد مسجود لہو کے بارے میں وہی عقائد و نظریات رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق بندوں کو بتائے ہیں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہارا رازق بھی ہوں، نفع نقصان میرے قبضہ و قدرت میں ہے، خیر و شر میرے قبضہ قدرت میں ہے، صحت و بیماری میرے قبضہ قدرت میں ہے، زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، کچھ عطا کرنا یا کچھ چھین لینا یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، تمہیں سعادت مند بنا دینا یا تمہیں جو ہے وہ سعادت سے محروم کر دینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا قبضہ و قدرت میں ہے۔ تو اگر ساجد وہ مسجود لہو کو سجدہ کر رہا ہے انہیں عقائد و نظریات کے ساتھ کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے لیے بتائے ہیں اور وہ رب تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، تو یاد رکھ لینا کہ یہ سجدہ عبادت ہے اور یہ حرام ہے، کسی بھی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، نہ پہلے جائز تھا نہ اس شریعت میں جائز ہے، اور یہ شریعت قیامت تک ہے، لہذا قیامت تک جو ہے سجدہ عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجود لہو کے بارے میں وہ عقائد و نظریات نہیں رکھتا کہ جو رب تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے، محض تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ گزشتہ شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ناجائز کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، تو وہ اس شریعت میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں یہ بھی جائز نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دروازہ بند کر دیں بھائی، حضرات صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہوں کے درباروں میں جو رواج دیکھا تھا اس رواج کے مطابق آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، ہم نے مختلف اسفار میں بادشاہوں کے درباروں میں جو ماحول دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معتقدین یا ان کی عوام جب وہ بادشاہ کے حضور دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے جو بادشاہ ہیں
وہ اوصاف کے لحاظ سے، انصاف کرنے کے لحاظ سے، معاملات کرنے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے ایسے نہیں ہیں جیسے کہ آپ ہیں. آپ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی حسین و جمیل ہیں، کمالات اور شرف کے اعتبار سے بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اوصاف کے اعتبار سے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جب آپ کے حضور پیش ہوا کریں تو آپ کو سجدہ کیا کریں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ مجھے سجدہ کریں. مطلب سجدہ تعظیمی کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کو خدائی درجہ دے رہے تھے کہ آپ تو ہمارے لیے رب ہیں، آپ ہمارے لیے خدا ہیں. نہیں، ایسے نہیں. سجدہ تعظیمی کی اجازت چاہ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے سجدہ تعظیمی کا ان کو منع فرما دیا کہ میرے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر کسی پیر فقیر کے لیے یا کسی اور صاحب عظمت کے لیے وہ کمالات کا مالک ہونا اس کا انکار نہیں ہے. اس کی شان اور عظمت کا ہونا، کسی خوبیوں کا حامل ہونا، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر خوبیوں کی بنیاد پر، شان کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر، کمالات اور اوصاف کی بنیاد پر سجدہ جائز ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس کا پھر مستحق نہیں تھا. آپ سے تک کس میں پھر اس کی لیاقت ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ، سارے نبی، سارے فقیر اور سارے ولی ایک پلڑے میں کھڑے ہو جائیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہوں تو سب ہیچ ہیں اور آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے. تو جب آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر کسی اور پیر فقیر کے لیے اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں، بیوی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے کسی کے نکاح میں ہیں، تو میں ان عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. اجازت دیتا، آپ نے اجازت دی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ شوہر ہی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ شوہر ان حقوق کی، ان فرائض کی، ان ذمہ داریوں کی جو کہ شریعت نے اس کے سپرد کی ہیں وہ ان کو پورا کرے، ان پر پورا اترے. دونوں باتیں، ان پر پورا بھی اترے، ان اوصاف پر پورا اترے، اور ان فرائض کو پورا کرے، ان حقوق کو ادا کرے. تو ایسے شوہر جو ہیں وہ اس لائق ہیں کہ بھئی ان کو یہ حکم دیا، ان کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. لیکن فرمایا اجازت ان کو بھی نہیں. اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ سجدہ تعظیمی اس شریعت کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں جو حضرت ملائکہ کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں تھا کہ جو رب تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دینا، بلکہ یہ سجدہ محض سجدے کی صورت تھی جس میں جھکنا پایا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بڑے ہیں اور ہم آپ کے آگے چھوٹے ہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے دلوں میں آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں.
تو اپنے چھوٹے پن کا اظہار، اپنے چھوٹے پن کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے جب سلام کرتے ہیں تو اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں. مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے، تقبیل ہوتی ہے، اور ایک انحناء، جھکاؤ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے 3 چیزیں تو جائز ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے. مصافحہ بھی جائز ہے، سلام کا تو حکم ہے، اور تقبیل بھی جائز ہے کہ آپ کسی کا پیشانی چوم لیں، کسی کی گردن چوم لیں. جیسے عرب میں ہم دیکھتے ہیں تقبیل، سمجھ آ گئی؟ پیشانی چومنا، گردن چوم لینا، یا بعض اوقات ہاتھ چوم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اظہار محبت ہے. اور جو ہے وہ جھکنا، بعض اوقات تو لوگ اتنا جھکتے ہیں کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. اور بعض گھٹنوں کو تو ہاتھ نہیں لاتے، مگر یہ کہ رکوع اور قیام کے درمیان کی شکل ہو جاتی. تو ہماری شریعت کے اندر یہ بات ممنوع ہے. اور اگر خاص طور پر جس کے سامنے یہ کیا جا رہا ہے وہ اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے کہ وہ لوگوں کو بجائے منع کرنے کے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اس طریقے سے انحناء کیا جائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو سجدہ تعظیمی جو سجدہ عبادت ہے وہ تو انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور جو سجدہ تعظیمی ہے یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن اب بات یہ ہے، یہ حکم تو ہے ساجد کے بارے میں کہ ساجد کا جو فعل ہے وہ آیا کفر ہے یا فعل حرام ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ بات تو ساجد کے بارے میں کہ ساجد نے یہ جو فعل کیا، اب آیا کہ اس کا یہ فعل جو ہے وہ باعث کفر ہے یا یہ فعل حرام ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ بھائی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے معلوم کر پائیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ یہ مسجود لوگوں کو رب کا درجہ دے رہا ہے اور جو ہے وہ کفر کا فعل کر رہا ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ ان کو تو معلوم نہیں ہو سکتا. معلوم ہوگا جب وہ اپنے عقائد کا اظہار کرے گا. اس لیے حکم جو ہے وہ اس کی رائے کے لحاظ سے معتبر ہوگا، لیکن یہ فعل چونکہ ناجائز، حرام اور فعل یہ کافرانہ فعل ہے، لہذا بالکلیہ اس سے اجتناب ضروری ہے، تاکہ لوگ جو حکم لگاتے ہیں وہ تو ظاہر کو دیکھ کر لگاتے ہیں، تحقیق کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. اس لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. آج تو زندہ پیروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے دربار میں جب لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ سب کے سب یہ جو کام ہو رہے ہیں. اسی طرح بعض اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی روایات اور ان کے حالات میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو آ کر اس زمانے میں سجدہ کرتے تھے اور وہ منع نہیں کرتے تھے. تو بھی بات یہ ہے کہ ہم ان تاریخی روایات کو ماننے یا ان پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں، نہ ہم ان کی تعویلیں کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھئی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ فعل کیوں کیا، لہذا اس بنیاد پر جو وہ جواب دے گا اسی بنیاد پر جو ہے وہ حکم لگے گا. لیکن یہ کہنا کہ فلاں کے ہاں اس طرح ہوتا ہے، فلاں کے بھائی کسی کے ہاں ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم شریعت کا حکم دیکھیں گے، شریعت کا حکم کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اور جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو شیطان کے سامنے اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کو بھی نمایاں فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ بھئی آپ جنت میں چلے جائیے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے.
آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، اور رہ رہے ہیں جنت میں۔ رہ کہاں رہے ہیں؟ جنت میں رہ رہے ہیں، جہاں پر سبحان اللہ دنیا میں شر اور خیر ملے جلے رہتے ہیں، حق اور باطل ملے جلے رہتے ہیں، نیکی کا جذبہ اور گناہ کا جذبہ ملا جلا رہتا ہے، یہاں پر مکس ہے۔ آدمی بعض اوقات نیکی کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس میں نیکی کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات باہر نکل کر کوئی گناہ کی چیز دیکھتا ہے تو گناہ کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی خیر کی چیز دیکھتا ہے تو خیر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، شر کی چیز دیکھتا ہے تو شر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں خیر اور شر ملے جلے ہیں، جنت میں تو خیر ہی خیر ہے، جنت میں تو نیکی ہی نیکی ہے۔ تو نیکی کے ماحول میں رہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور جنت جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کسی طرح کی بھی جو ہے وہ آدمی کو بوریت نہیں ہے۔ دنیا میں تو آدمی تنہا بور ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں بھی آدمی کا دل اس جگہ پر تو جا کے لگ ہی جاتا ہے جہاں باغات ہوں، اور جہاں پرندے ہوں، جہاں خوبصورت پانی کی آبشاریں ہوں، سمجھ آ گئی، اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں ہوں، وہاں جا کے آدمی تنہا بھی اس کی بوریت ختم ہو جاتی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خیر کے مقام پر رہ رہے، اور جنت جیسی جگہ پر رہ رہے، اس کے باوجود وہ پریشان پریشان رہتے تھے، اداس اداس پھرتے رہتے تھے، پریشان پریشان اور اداس اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم کیا بات ہے، اداس کیوں رہتے ہو؟ کہا کہ اکیلا ہوں، دل نہیں لگتا۔ انسان ان سے ہے، انسان ان سے ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بغیر دوسرے کے کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پتھر کسی جگہ پر پڑا رہے تو پڑا رہے، لکڑی کسی جگہ پر اگ گئی ہے تو اگی رہے، انسان ایسا نہیں ہے۔ وہ ضرور یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا مونس ہو، کہ جس کے ساتھ میں بات چیت کروں، اور جس کو اپنا دکھ شیئر کروں، جس کو اپنی خوشی شیئر کروں، جس کے ساتھ مل جل کر میں بات چیت کروں، کھاؤں پیوں، سمجھ آ گئی؟ اور اس قدر بے تکلفی ہو کہ کوئی ہمارے درمیان پردہ نہ رہے، سمجھ آ گئی نا؟ انسان اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں عورت کی خواہش، اور عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی کشش، مرد کی خواہش اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ فطرت کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح آٹے کو پانی میں گوندھا جاتا ہے، اب گوندھنے کے بعد آپ اس پانی کو اور اس آٹے کو جدا نہیں کر سکتے، تو یہی ہے طبیعت اور فطرت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان چیزوں کو گوندھ دیا ہے، یہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہنا کہ نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو نیک ہو اس کے دل میں کسی عورت کی خواہش ہی نہ ہو، اور وہ عورت نیک ہوگی کہ جس کے دل میں کسی مرد کی خواہش نہ ہو، یہ بات ہی باطل ہے۔ اللہ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات یاد رکھ لینا، نیک بننے کا مقصد نیکیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، نیک بننے کا مقصد گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ عجیب لوگ ہو بھائی، کیسے صوفی ہو سارے تم؟ کہتے جی نیک آدمی ہے، اس کو کبھی بیوی کا خیال ہی نہیں آیا، واہ سبحان اللہ، اور نیک نہیں، یہ گناہگار ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ جب نکاح کا خطبہ سنتے ہیں تو اس میں یہ حدیث پاک باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ تو نکاح تو سنت انبیاء ہے، اس لیے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہمیں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا،
یہ کس قسم کی بیہودہ باتیں ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ میں تو عجیب بات ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں کہ جس میں مردانہ قوت نہ ہو، مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عورت کی خواہش نہ ہو۔ مردانہ قوت کا پتہ کیسے چلے گا؟ خواہش سے پتہ چلے گا نا۔ جس میں عورت کی خواہش ہی نہ ہو، مردانہ قوت ہی اس کے اندر نہ ہو، وہ بیمار ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ جس شخص میں مردانہ قوت نہیں ہوگی وہ کبھی ولی اللہ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ کبھی ولی اللہ، خسی ہونے کا نام ولی اللہ بننا نہیں ہے۔ کہ ہمیں تو کبھی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ سمجھ آگے بھائی؟ انبیاء علیہم السلام فرمایا کہ دنیا کے 4000 مردوں کے برابر ان کے اندر طاقت ہوتی، قوی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بھائی اس فطرت اور طبیعت کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھ دی۔ اگر کوئی مرد ہے اور اس کے سامنے ایسی عورت کہ جو اللہ نے اس کے لیے جائز رکھی ہے، وہ عورت اس کے سامنے ہو اور اس کی طبیعت میں کچھ بھی نہ ہو، تو بھائی وہ علاج کروائے، وہ اپنا علاج کروا لے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ ہوتا ہے تو شریعت نے کہا ہے نا کہ پردہ کرو۔ عورت کو بھی کچھ ہوتا ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ پردہ کرو، اور مرد کو بھی ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ پردہ کرو۔ اور اگر تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو پھر نکاح کرو، ناجائز کام نہ کرو۔ اس کو ہوتا کچھ بھی نہ ہو اور شریعت کے نکاح کرو۔ جس کو کچھ نہ ہوتا ہو اس کو نکاح کی اجازت ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ چھنکنا بجائے گا؟ وہ نہیں سمجھے بات کو۔ وہ کیا کرے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو بھائی بہن بن کر رہیں گے۔ تو بھائی یہ باتیں فضول ہیں۔ دیکھو ایک آدمی نابینا ہو اور وہ کہے جی الحمدللہ میں نے کبھی بد نظری نہیں کی۔ ایک آدمی گنگا ہو اور وہ کہے جی میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ اللہ کے بندو، صلاحیت ہو یعنی گناہ کے ارتکاب کی قوت موجود ہے اور آپ اس پر قابو یافتہ ہیں شریعت کے حکم کے مطابق، تو آپ اپنی اس فطرت کا ازالہ کر رہے ہیں۔ آپ باکمال، آپ چاہتے تو نعوذ باللہ اپنی اپنا جسمانی تقاضا جو ہے وہ زنا کے ذریعے سے بھی دور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نکاح کو ضروری سمجھا جو شریعت کا حکم ہے۔ نکاح خود بھی عبادت اور نکاح کے بعد کا جو فعل ہے وہ بھی عبادت۔ اب آپ کہو گے جی وہ کیسا عبادت؟ بھئی جس طرح زنا فعل حرام ہے اس پر گناہ ہے، اور نکاح کے بعد مرد و عورت کا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا نکاح عبادت ہے، نکاح کے بعد کا جو فعل ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ آدمی اس کے ذریعے سے پھر اللہ کے قریب آتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ تو یہ کہنا ایک آدمی کہے جی مجھے تو بس میں نیک بن گیا ہوں لہذا آج کے بعد میں کوئی تجارت نہیں کروں گا۔ اور بھائی نیک بننے کا مقصد یہ ہے کہ چور نہیں بننا، ڈکیت نہیں بننا، سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینی، کسی کا مال نہیں ہڑپ کرنا۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ جو میں نے دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھانا، پھر تم شکر گزار کیسے بنو گے؟ تو اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں جنت میں جانے کا۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا بھائی؟ اتنا زبردست نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک جملے کے اندر آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ سن لو، صوفی صاحب صوفی نہ بننا بھائی۔ ہاں، بایاں پاؤں اللہ تعالی کی منع کردہ چیزوں کے اوپر رکھیں اور دائیں پاؤں سے جنت میں چلے جائیں۔ جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے بایاں پاؤں ان کے اوپر رکھیں، سمجھ آ گئی؟ اور سیدھے پاؤں سے آپ جنت میں چلے جائیں۔ تو جن چیزوں سے منع ہے ان کو اختیار کرنا خلاف تقویٰ ہے، جو چیزیں جائز ہیں ان کو ترک کرنا تقویٰ کہاں سے ہے؟
یہ ہم عجیب صوفی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں پتہ نہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ جی آپ تقوی اختیار کریں, لہٰذا آپ کھڈے رہنے لگ جائیں, آپ کنارے پہ بیٹھ جائیں, بس چھوڑ دیں. اللہ کے بندو, یہ کس نے تمہیں باتیں سکھائیں؟ اب جی آج کے بعد میں ہنسوں گا نہیں, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 صحابی رضی اللہ عنہ, یاد آ گئی بات, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آئے تو آپ علیہ السلام کے پاس تھے, آپ علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مشورہ کر کے آئے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں, جب نبی علیہ السلام آ جائیں تو آپ ان کو بتا دیجیے گا. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ساری بات بتائی کہ اس طرح لوگ آئے تھے. تو ایک نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا, اور ایک نے یہ کہا کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں, اور غالباً ایک نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد کچھ کماؤں گا نہیں. ایسے ہی ہے جی, ہاں میں آج کے بعد کیا کروں گا, روزے رکھوں گا. ہاں ذہن سے اتر رہا تھا. تو یہ 3 باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا, آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر سمجھایا کہ یہ جو تم نے آپس میں مشورہ کیا یہ دین نہیں, یہ شریعت نہیں ہے. آپ دین کی بات پر خوشخبریاں سنایا کرتے تھے, اور اپنی طرف سے جو دین بنا لے آپ علیہ السلام اسی پر ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام وہاں پر اس طرح پریشان, تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالی نے مادہ حیات جو ہے وہ نکالا, اور نکال کر اللہ تعالی نے اس مادہ حیات سے اما حوا کو پیدا فرما دیا. معلوم ہو گیا کہ عورت مرد کا جز ہے, اس لیے نہ عورت مرد کے بغیر رہ سکتی ہے, نہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ دونوں ملیں گے تو گاڑی چلے گی بھائی. یہ کوئی تصور نہیں ہے دین کا کہ ان دونوں کو الگ الگ کر کے آپ زندگی گزارنے کی بات کریں. بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کے دل والی, جس پسلی میں دل ہوتا ہے اس طرف والی جو پسلی ہے اس سے مادہ نکال کر اما حوا کو پیدا فرما دیا, بتا دیا کہ عورت مرد کے دل کے قریب ہے. تم کہو گے استاد جی آپ کیسی باتیں بتاتے ہیں؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی. دیکھو دین کے مطابق ہو بس. سب سے بڑا متقی آدمی وہ ہے جو حرام کو چھوڑ دے اور جائز پر عمل کرے, بس سیدھی سی بات ہے. جائز باتوں سے ہاتھ دھونے کا نام تقوی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جائز کاموں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینے کا نام تقوی. بہت آسان ہے شریعت, اتنی مشکل نہیں جتنی ہم نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی مرد کو بھی یہ بتا دیا کہ یہ تیرے دل کے قریب چیز ہے, اور یہ اسی وقت تیرے ساتھ صحیح رہ سکتی ہے جب تو اسے دل میں رکھے. جب تو اسے کہاں رکھے؟ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. وہ کون ہے؟ عورت ہے یا مرد ہے؟ آپ کی اہلیہ ہیں, ہماری ماں ہیں. آپ علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. وہ کون ہے؟ عورت ہے, ہماری ماں ہے, آپ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں, زوجہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہ جو دین ہمیں بتایا گیا کہ آپ گھر والوں سے بے نیاز ہو جائیں, آپ بچوں سے بے نیاز ہو جائیں, آپ بیٹیوں سے بے نیاز ہو جائیں, آپ انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے سے بے نیاز ہو جائیں. بس دین نام ہے خشک مزاجی کا, بس ماتھے پر جو ہے نا وہ کیا ہو بھائی, شکن ہو غصے کی, اور آنکھوں کے اندر ذرا سرخی ہو. سمجھ آ گئی؟ منہ ذرا پھولا ہوا ہو, کوئی بات کر
بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات کرے تو ہنس کر جواب دینے کے بجائے بھائی آپ کو پتا ہے نا ہنسنا منع ہے, کہ تمہیں کس نے کہا دیا ہنسنا منع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے تھے. مسکرا کر زندگی گزارنا سنت ہے, سمجھ آ گئی؟ منہ پھلا کر زندگی گزارنا خلاف سنت ہے بھائی. خوش باش رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے, آپ وہاں اپنی بیویوں کے ساتھ بات فرماتے, ان کے ساتھ گھر کے کام میں شریک ہو جاتے, بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے. صحابہ اکرام کے ساتھ آپ, یہ نہیں کہ آپ جب صحابہ اکرام سے بات فرماتے تھے آپ کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ہنسی کی بات. صحابہ اکرام فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی جو کہ مدینہ طیبہ میں ہے, صحابہ اکرام اس وقت میں آپ علیہ السلام کو کوئی ہنسی کی بات سناتے اور آپ علیہ السلام ان کی بات میں ہنستے تھے. یہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک بات کیسے بنے گی؟ بات بن ہی نہیں سکتی. جنتی دنیا میں بھی جنتیوں کی طرح رہتے ہیں. سبحان اللہ. جنتی دنیا میں بھی جنتیوں کی طرح رہتے ہیں, ہنستے مسکراتے خوش باش. پریشان رہنا اور جناب افسردہ رہنا اور ٹینشن میں رہنا, یہ جنتیوں کا کام تو نہیں ہے بھائی. سمجھ آ گئی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصل میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم تو اپنی بیوی سے محبت کرتے چاہتے ہیں, اور جو بیویوں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محبت کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے, ایسا کام کرتی ہے, ایسے کوئی ہم سے مطالبے کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل سے وہ ذرا دور ہو جاتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ سمجھ آ گئی نا؟ آدمی, ہر مرد جتنے بھی شادی شدہ ہیں انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ بھئی ایسی 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 ہوگی تو میں قبول ہے کہوں گا, اور سب نے یہ سب کچھ سوچ کر قبول کیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ ایسی 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 نہیں نکلی. وہ سمجھے؟ اسی طرح عورتیں بھی اپنا پورا بایو ڈیٹا نکالتی ہیں, پوری تحقیق کرتی ہیں, ایسے ہاں نہیں کہتی بھائی. جب ان کا دل جڑ جاتا ہے, قریب ہو جاتا ہے, تو کہتی ٹھیک ہے, لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو ویسا ویسا نہیں نکلا. وہ سمجھے کہ نہیں؟ تو یاد رکھ لو اب حکم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی. آپ نے فرمایا دیکھو عورت تمہاری پسلی سے پیدا کی گئی ہے, آدم کی پسلی سے, اور پسلی ٹیڑھی ہے, لہذا ٹیڑھی جگہ سے جس چیز کی پیدائش ہوگی اس میں ٹیڑھ پن لازمی ہے, وہ مرد کی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی. اب تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے, تو اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا, اس کے اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ. اور اگر تم پسلی کو جیسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو کیا ہوگا کہ پسلی سیدھی کبھی نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. تو یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کہ جس طرح ہم سیدھے سادے ہیں یہ بھی اس طرح سیدھی سادی بن جائے, سمجھ آ گئی, تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی. مطلب کیا ہے کہ پھر طلاق ہو جائے گی, وہ گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا. اور جتنے بھی گھر چل رہے ہیں مولوی صاحب, جس مرد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت میں کچھ ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا. آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جب عورت ٹیڑھ پن دکھائے, ہر وقت ٹیڑھ پن نہیں دکھاتی, کسی کسی وقت یہ صورتحال ہوتی ہے, سمجھ آ گئی؟ جب عورت ٹیڑھ پن دکھائے تو آدمی کو چاہیے کہ جوتا اٹھا لے, سمجھ آ گئی, اور اٹھا کر پہن لے اور باہر نکل جائے. جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ بالکل غلط ہے. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ بہت کسی حالت میں قرآن کریم کے اندر اجازت ہے, وہ بھی آپ خود سے نہیں, کسی سے پوچھ کر اگر وہ نوبت آ جائے, عمل کرنا ضروری ہو جائے تو بات کی بات ہے. عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت کو گالیاں دی جائیں, اس کو مارا جائے, اس کے جوتے لگائے جائیں. میں نے حل کیا بتایا؟ جوتا اٹھا لو, پہن لو اور گھر سے
ہاں وہ جو لمحات ہے نا، آدھ پون گھنٹہ جو ہے نا، وہ آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں گے. عورت گھر سے نکل سکتی ہے بھائی؟ گھر سے نکلنے کا حکم کس کو ہے؟ اجازت کس کو ہے؟ تو لہٰذا جب ایسی بات آ جائے تو چپ کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. سمجھ آ گئی بھائی؟ اس میں انشاءاللہ گھر آباد ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اب بڑے خوش رہ رہے ہیں بھائی، خود بھی ہیں اور اہلیہ بھی ہیں. زندگی کا لوگ کہتے ہیں، آج کل لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی بس شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بڑے مزے کی ہے، اور شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ سچ یہ ہے کہ شادی سے پہلے کی زندگی کسی کام کی زندگی نہیں ہے، اور شادی سے بعد کی زندگی انتہائی خوبصورت زندگی ہے. باقی یہ جو نشیب و فراز، اونچ نیچ، کبھی ہنسی کبھی کچھ، سمجھ آ گئی، کبھی رونا دھونا، یہ جو سب کچھ آتا ہے یہ اس زندگی کا حصہ ہے. اسی کو تو حسن کہتے ہیں. اگر کچھ بھی نہ ہو تو کیسے پتہ لگے گا تم بااخلاق ہو یا بد اخلاق ہو؟ تمہارے بااخلاق ہونے کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب سامنے سے بد اخلاقی ہو. تو کہتے نہیں وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرے اور تم پھر کہو جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی، ٹھیک ہے. یہ کمال ہے. سمجھ آ گئی؟ برے کے ساتھ ہم بھی برے، تو بھائی فرق کیا ہوا؟ اگر کسی نے برائی کی تو تمہارا بڑا پن تب ظاہر ہوگا کہ جب تم اچھائی کرو گے. جواب میں برائی کے جواب میں اچھائی کے جواب میں اچھائی کوئی بڑا پن نہیں ہے. برائی کے جواب میں اچھائی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھی باکمال انسان ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. آپ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. اس لیے الحمدللہ اساتذہ اکرام اپنے طلباء کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ میرا مشاہدہ، اور میں نے اس بات کو بہت قریب سے دیکھا کہ مولویوں کی بیویاں بہت خوش رہتی ہیں. گھر آباد کرنے ہیں تو بھائی مردوں کو چاہیے کہ مولویوں کی صحبت میں بیٹھیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں سارے گھر آباد ہو جائیں گے. پیسے سے گھر نہیں چلتے، گھر اخلاق سے چلتے ہیں. بات سمجھ گئی؟ برداشت سے چلتے ہیں. اب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے مزے سے، سمجھ آ گئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی خوب کھاؤ، وسعت کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، جہاں سے چاہو ساری جنت میں گھومو پھرو اور کھاؤ پیو. اب ظاہر ہے، اور ایک بات فرما دی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اب روایات میں کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ وہ درخت کون سا تھا. ہمارے عرف میں یہ بات مشہور ہے کہ جی وہ گندم کا پودا تھا. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھی تم گندم کا پھل جو ہے، وہ گندم جو ہے اس کا استعمال نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا. یہ بات ہی ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. تو بہرحال کوئی بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے منع کیا تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے منع کیا تھا کہ گندم کے اندر جو ہے وہ یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ گندم جو ہے وہ شہوت پیدا کرتی ہے. کیا صوفی ہولی بات ہے بھئی؟ میاں بیوی ہے، اگر کسی چیز کو کھانے سے شہوت پیدا ہو رہی ہے اور وہ جائز ٹھکانے پر لگ رہی ہے تو ایسی شہوت تو محمود ہے، مذموم تھوڑی ہے. میاں بیوی ہو اور حضرت صاحب جو ہے نا وہ صوفی ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ اور نہیں سمجھ رہے تو بھائی ایسی چیزیں تو اچھی خوراک کھانی بھی نہیں پڑے گی نا. کھجور کھاؤ، شہد کھاؤ، بادام کھاؤ، چنے کھاؤ، بھائی دودھ پیو، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ تو نکلے گا پھر. تو یہ باتیں ایسی بلا وجہ کی باتیں ہیں، ہماری اپنی باتیں ہیں. ہمارے جو واعظین ہیں نا یہ ان کی باتیں، میں خطیبوں سے بڑا بھاگتا ہوں. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سنی سنائی بس خود دین بنا لیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ کہ تم ہو جاؤ قصور واروں میں سے. چونکہ یہاں پر لفظ ہے ظالم کا، تو اور ادھر نبی ہیں اور نبی کی گھر والی ہیں، اس لیے ترجمے میں بھی احتیاط ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند اس قسم کی باتیں کرتے ہیں
یہ ہمارے اکابرین کا کیا وہ ترجمہ ہے کہ فتکونا من الظالمین، جو لفظ خود باری تعالی نے بولا ہے اس کے ترجمے میں بھی احتیاط کر رہے ہیں. حالانکہ ظالمین کا لفظ کس نے بولا ہے؟ اللہ نے بولا ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے عرف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ بہت جو ہے وہ سخت ہے، لہذا اللہ کے ہاں اس کی وہ سختی نہیں ہوگی جو ہمارے عرف میں سختی آ گئی، لہذا ہم اس کے ترجمے میں بھی احتیاط کریں گے. ہم یہ کہیں گے فتکونا من الظالمین، کہ ہو جاؤ پھر تم کس میں سے؟ قصورواروں میں سے، لہذا اس درخت کے قریب مت جاؤ. دنیا میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کا، مولوی صاحب توجہ سے سنیے گا، دنیا میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ بتایا گیا. ادھر سنو، توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر میری طرف دیکھو نا بھائی، سارے میری طرف دیکھو، توجہ سے ذرا اپنی کروٹیں بدل لو نا. ہاں، سستی ختم کرو. جی بھائی، لوگ کہتے ہیں دنیا کافروں کی اور جنت مسلمانوں کی. ارے بھائی، دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، بس یہ چند چیزیں ممنوع ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ جنت ساری تیری ہے اور جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن دیکھو بس اس کے قریب نہیں جانا. یاد رکھ لو، اسی طرح دنیا کے اندر اولاد آدم کو جو حکم دیا گیا وہ بھی یہی کہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے. ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. بس بطور آزمائش کے دیکھو، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں کرنا. سمجھ آ گئی بھائی؟ چوری اور ڈکیتی کا متبادل تجارت دے دی، صنعت دے دی، حرفت دے دی. زنا کا متبادل نکاح دے دیا. بس لگتا ہے کہ طریقہ کار ممنوع ہے، چیزیں ممنوع نہیں ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ بھئی تم دنیا میں عورت کے قریب نہیں جانا. سمجھ آ گئی؟ ہاں، پیسے کے قریب نہیں جانا بھائی. نہیں، اللہ نے فرمایا پیسہ تو لینا لیکن تجارت کے راستے سے. عورت ممنوع نہیں ہے، سمجھ آ گئی، لیکن جانا نکاح کے راستے سے. بس اتنی سی بات ہے. تو وہی آزمائش آج دنیا میں ہماری ہو رہی ہے جو ہمارے ابا کی جنت میں ہوئی تھی. سمجھ آ گئی؟ ان کو بھی یہی کہا تھا سب کچھ کھاؤ پیو. آج ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں بھائی دنیا سب کچھ کھاؤ پیو، خوب ساری دنیا کی سیر گھومو پھرو، جدھر مرضی جاؤ. ساری دنیا کس کی ہے بھائی؟ تمہاری ہے. لیکن دیکھو یہ ان باتوں سے ذرا بچ جانا، بس بات ختم. اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام خانقاہ ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ لیکن ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. اب شیطان جو کہ ابھی تک جنت میں رہ رہا تھا، حالانکہ خارجہ اس کا ہو گیا تھا، خارجہ اس کا. اب یہ بات میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہی، لیکن جو نرم دل محتمم ہوتا ہے، نرم دل ناظمین اور اساتذہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خارجہ تو ہو گیا لیکن 2-4 دن رہ لے ساتھیوں سے ذرا مل جل کے، پھر کھا پی کے چلا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ نہیں کہ جلدی جلدی اس کا بستر گیٹ سے باہر پھینک دو بھائی، نظر نہ آئے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، تو اس کو خارجہ تو کر دیا شیطان کا، لیکن ساتھ کیا فرمایا کہ بھائی سختی نہیں کی کہ بھی چلا جائے گا. اب وہ جنت میں ہی رہ رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ جس جنت سے میرا خارجہ ہوا ہے اور ہوا جس کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اس کے کام دیکھو، ایک نہیں دو، اکیلا بھی نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اور جنت جیسی جگہ پر جہاں میں رہا کرتا تھا. اب اس کی حکومت ہے، اس کا راج ہے، خوشی خوشی رہ رہا ہے، لہذا میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، آپ نے بڑا چہتا ہے نا آپ کا یہ انسان، جس کو آپ نے خلافت بھی دی اور میرے سامنے اس کو جھکنے کا حکم، مجھے اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، بڑی آپ نے اس کو شان دے دی، لہٰذا میں دیکھ لوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا. آپ مجھے مہلت دیجئے، قیامت تک کی مجھے زندگی دیجئے. میں آپ کے ان بندوں کو جہنم میں نہ لے کے گیا تو پھر کہنا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اس نے یہ بات کہی اور اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے. اس کو مہلت دے دی گئی.
لیکن قرآن کریم میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ شیطان اتنا پرزور نہیں ہے کہ تمہیں جنت سے نکال کر جہنم میں لے جائے. تھوڑی سی کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے, تھوڑی سی کوشش کرنے سے بچ جاؤ گے. تھوڑی سی کوشش کیا ہے کہ آدمی بس حرام سے بچ جائے, ناجائز سے بچ جائے تو جنت ہی ہے. دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے, جنت ہے. اب شیطان, اب یہاں تو تفصیلات نہیں ہیں, سورۃ الاعراف میں اور دیگر سورتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ جو درخت ہے اس کا پھل کھا لیں. کہا مجھے منع ہے, میں کیوں کھاؤں؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ منع ایسے تھا مثال کے طور پر جیسے ایک بچے کو گوشت ممنوع ہوتا ہے, سیب ممنوع ہوتا ہے. اب بچے, گوشت تو صحت مند چیز ہے نا, فائدہ مند چیز ہے, سیب بھی فائدہ مند چیز ہے, لیکن وہ بچے کو ممنوع ہوتی ہے کہ بھئی اس کا معدہ جو ہے وہ ابھی اس کا متحمل نہیں ہے, بجائے فائدے کے وہ اس کے لیے مضر ہے. لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جائے تو وہ گوشت بھی کھائے, سیب بھی کھائے, اناج بھی کھائے, وہ سب کچھ پھر اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کو منع کیا گیا اس لیے کہ آپ جنت میں نئے نئے تھے, اب جب آپ کے جنت میں آپ پرانے ہو گئے ہیں تو آپ کو جو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ نے یہ کھا لیا تو پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہیں گے, جنت میں رہیں گے, کبھی بھی آپ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں, کبھی بھی نہ نکالے جائیں, تو پھر آپ ایسا کریں کہ بھی یہ درخت, اس درخت کا پھل آپ کھا لیں. اب بات ہوتی صرف کہنے سننے تک, تو آدم علیہ السلام اس کو جھٹلاتے رہے کہ بھی تیری بات غلط ہے, تو مجھے اللہ کے حکم سے دور کر رہا ہے. لیکن وہ شیطان ایسا لعین تھا, سمجھ آ گئی, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اس نے ان کے سامنے قسمیں اٹھا لی کہ میں تمہارا خیر خواہ. یاد رکھ لو, جب بھی کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا وہ آپ کا خیر خواہ بن کر ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کوئی کہے جی میں آپ کا دشمن ہوں لہذا میری بات مان لیں, آپ مانیں گے اس کی بات؟ ہمیشہ وہ آپ کو یہی کہے گا میں آپ کے لیے بہت بڑا خیر خواہ ہوں. تو یاد رکھنے, کسی کی لگی لپٹی باتوں میں کبھی نہ آئے. سمجھ آ گئی؟ یہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے جو دوسروں پر اعتبار کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نیک آدمی, مہربان آدمی, وہ دوسروں کو بھی نیک اور مہربان سمجھتا ہے. بس یہ اصل بات. وہ کہتے ہیں جیسے میں ہوں نا, اگلا بھی ویسا ہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط بات کرے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آدمی دوسرے کو بغیر جانچ پڑتال کے اس کو یہ سمجھ لے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے اور یہ میرا ہمدرد ہے, یہ میرا ناصح ہے, مجھے صحیح بات کر رہا ہے, یہی آدمی دھوکہ کھاتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ, وقاسمہما, اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اللہ کا نام لے اور وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے, جھوٹی قسم اٹھائے, جھوٹی بات کہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آدم علیہ السلام چونکہ خود نیک تھے, خود باصفا تھے, تو وہ انہوں نے فوراً اس کی بات کو کیا کر لیا بھائی, قبول کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی سند میں صوفی آ جائے تو اپنے ہاتھ دھو لو. سند بیان ہو رہی حدیث کی اور اس میں کوئی صوفی آ گیا, مطلب کیا ہے کہ جو بلا تحقیق صرف اپنے دل کی صفائی کی بنیاد پر دوسرے کے دل کو بھی صحیح سمجھ رہا ہے, خود اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تو دوسرے کو بھی سچا سمجھ رہا ہے, تحقیق نہیں کرے گا, وہ چپ کر کے روایت نقل کر دے گا. فرمایا صوفی آ گیا روایت کے بیچ میں, سند کے بیچ میں, لہٰذا جو ہے وہ اس سند کو جھٹلا دو کہ بھئی یہ حدیث درست نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس میں ایک ایسا شخص آ گیا جو صوفی ہے اور جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتا اور دوسرے کو سچا سمجھ کر آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بات نقل کر رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو صوفیوں کے بات کا کیا ہے بھائی, اعتبار. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. آدمی کہتا ہے
دوسرے سے جیسے دوسرے کو دھوکہ دینا گناہ ہے، دھوکہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ مومن ایسا ہوتا ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مولوی صاحب ذرا ہوشیار ہو کے رہا کرو۔ مولویوں کو بڑی جلدی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ مولوی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ اعتبار کر جاتا ہے۔ یاد رکھنا بھائی، ہیں اعتبار میں کہتا ہوں اپنے آپ پر بھی نہ کیجئے مولوی صاحب۔ یہ بات میری غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے، آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا، آپ نے دوسرے سے مشورہ کرنا ہے۔ جو آپ کا خیر خواہ ہو آپ نے اس سے مشورہ کرنا ہے، دو چار سے مشورہ کرنا ہے، ہاں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشورہ اگر کر لیا تو اب مشورے کی پابندی بھی ضروری ہے۔ نہیں بھائی، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے احوال کے ہیں، لیکن آپ مشورہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ کر کے سب کی عقل سلیم ہو جائے تو اس کے مطابق آدمی فیصلہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وَلَا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور نکال دیا اس جنت سے یا اس عیش و عشرت سے کہ جس میں وہ تھے، اس جنت سے ان کو نکال دیا۔ یاد رکھ لو مولوی صاحب، دنیا میں بھی اگر آدمی اسلامی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کے مطابق چلتا رہے تو وہ عیش و عشرت میں ہوتا ہے، شیطان اس کو گناہوں کی طرف کھینچ کر اس عیش و عشرت سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھ لینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ میں عیش ہے، یاد رکھ لے نیکی میں عیش ہے۔ گناہ میں تو تکلیف ہے، وقتی لذت دائمی تکلیف، نیکی میں وقتی تکلیف دائمی راحت۔ سبحان اللہ، نیکی میں وقتی تکلیف اور دائمی راحت، گناہ میں وقتی لذت اور دائمی تکلیف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ انسان اور شیطان، ان کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی اس زمین کے اوپر۔ سمجھ آ گئی؟ کبھی خیر غالب ہوگا شر مغلوب ہوگا، کبھی شر غالب ہوگا خیر غالب ہوگا۔ یہ کیفیت چل، خیر غالب تو شر مغلوب، شر غالب تو خیر مغلوب، یہ کیفیت چلتی رہے گی۔ کبھی بھی اطمینان یہاں پر نہیں ہوگا، قیامت تک حق اور باطل کی آویزش رہے گی، حق اور باطل کی کشمکش رہے گی، نیکی اور بدی کی جنگ قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی زندگی میں کس کے طرفدار تھے؟ اگر یہاں رہتے ہوئے ہم حزب اللہ کے طرفدار ہیں، اللہ کے طرفدار ہیں، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہماری جانبداری کو دیکھے گا، تو جس جانب میں ہم ہوں گے قیامت میں انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا، اور جو اللہ کے جانبدار ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو شیطان کے جانبدار ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ سمجھ آگئی بھائی؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، فرمایا کہ تمہارے لیے زمین ٹھکانہ ہے، یعنی اب ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ زمین ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، یعنی اس زمین سے نفع اندوز ہونا ایک وقت تک ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ نفع بھی نفع تبھی بنے گا جب شریعت کے مطابق ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر شریعت کے مطابق دنیا سے ہم فائدہ اٹھائیں تو وہ نفع ہے، اور اگر شریعت کو چھوڑ کر ہم دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو وہ نفع نہیں ہے، آدمی کو بھول ہے، وہ ہوتا نقصان ہے۔ ایک آدمی بیماری کی وجہ سے اس کا جسم پھول جائے تو کیا بھائی وہ صحت مند ہوتا ہے؟ وہ بیمار کہلاتا ہے بھائی۔ ایک دبلا پتلا ہو اور ہو صحت مند تو وہ صحت مند ہی کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی کے بعد دنیا زیادہ جمع ہو گئی اور ہوئی حرام طریقے سے تو یاد رکھ لو وہ تو شاید یا کوئی اور اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ بڑا مالدار ہے، حقیقت میں وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس جائز مال ہو، حلال مال ہو، تو بھائی انشاءاللہ وہ باعث خیر و برکت، باعث راحت و اطمینان۔ تو یہاں سے نفع اٹھانا ایک وقت تک ہوگا، لیکن وہ نفع بھی نفع تب بنے گا جب شریعت کے مطابق ہو۔ فَتَلَقَّى آدم، اللہ اکبر، شیطان نے جب غلطی کی تو اکڑ گیا، ابا واستکبر، شیطان نے جب غلطی کی تو اکڑ گیا،
یاد رکھ لو مولوی صاحب، بہت توجہ سے سنیے گا، کہ جب غلطی کی بنیاد حسد اور تکبر ہو تو پھر معافی کی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، یہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے۔ جب غلطی کی بنیاد کیا ہو؟ حسد اور تکبر ہو تو پھر معافی کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہ اے آپ نے حسد دراصل اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے، اچھی طرح سمجھ لینا، کہ اللہ آپ نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ یہ منصب مجھے دیتے۔ اسی طرح دنیا میں اے اللہ آپ نے فلاں کو علم کیوں دیا؟ آپ مجھے دے دیتے۔ آپ نے فلاں کو یہ منصب کیوں دیا؟ آپ مجھے دے دیتے۔ آپ نے فلاں کو یہ نعمت کیوں دی؟ آپ یہ نعمت مجھے دے دیتے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا نام حسد ہے، اور حاسد اپنی آگ میں جلتا ہے اور اس کا علاج یہی ہے۔ اور تکبر یہی ہے، جیسے کل میں نے بتایا تھا، انکار حق اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ جب اس بنیاد پر آدمی غلطی کرتا ہے آدمی، لیکن وہ شیطان نما آدمی ہے جو حسد اور تکبر کی بنیاد پر غلطی کر رہا ہے، تو اس کو کبھی معافی کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ اس لیے بھائی آدمی بنو، ہمیں چاہیے کہ ہم آدمی بنیں، شیطان نہ بنیں۔ غلطی ہو جائے تو شیطان نے غلطی کی تو اکڑ گیا، لیکن آدم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میرے سے لغزش ہو گئی ہے، مجھے منع کیا گیا تھا، میں اس درخت کے قریب کیوں گیا؟ اگرچہ نیک نیتی کے ساتھ گئے ہیں کہ درخت کا پھل اس لیے کھا لیا کہ شیطان کو سچا سمجھ لیا اور اس نیت سے کھایا کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، اس نیت سے کھایا کہ میں ہمیشہ اللہ کے قریب رہوں گا۔ نیت بالکل ٹھیک تھی ان کی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حکم کے خلاف تو ہوا۔ یاد رکھ لو مولوی صاحب، مزے کی بات بتا رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ معشوق بڑی جلدی ناراض ہوا کرتا ہے۔ معشوق اپنے عاشق سے، کوئی بیگانہ اگر آپ کے مزاج کے خلاف کر جائے، آپ کے حکم کے خلاف کر جائے، تو ارے بھائی وہ کون اور ہم کون، وہ کہاں ہم کہاں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن کوئی ہو آپ کا عاشق، آپ کا محب، اور آپ بھی پھر اس کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق رکھتے ہوں، اور وہ اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف کر جائے تو آپ کہتے ہیں کیسا بندہ ہے، کیسا آدمی ہے، اس کو بھی خیال نہیں آیا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کچھ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں تو وہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار محبت۔ اے آدم آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اعتبار کیا شیطان کی بات پر؟ آپ کو ہم نے جنت میں ہی تو رکھنا تھا، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ لیکن اللہ کی حکمت کیا تھی؟ کل کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنانے سے پہلے ہی اللہ بتا رہے۔ تو اللہ کی حکمت تھی ساری، ایک اللہ تعالیٰ کی ترتیب تھی۔ کیوں تھی؟ ان رازوں سے پردہ تو آخرت میں اٹھے گا، نہ بھی اٹھے تو ہمیں اس کا انتظار نہیں ہے۔ جو اللہ نے کیا ٹھیک کیا۔ مولوی صاحب میری بات سن لو، ایک بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ آج ہم سب پتہ کیوں پریشان ہیں؟ سب پریشان ہیں نا؟ او بھائی معاشرے میں سب پریشان ہیں، بولو تو صحیح۔ وہ پریشان اس لیے ہیں کہ میں ایسا چاہ رہا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں ایسا چاہ رہا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہم سب یہ تسلیم کر لیں کہ میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے، میرا رب جو چاہے گا میں اس پہ راضی ہوں، تو کوئی ٹینشن ہے؟ پھر اللہ جو آپ نے چاہا ٹھیک چاہا، ہو گیا آپ کی چاہت کے مطابق، اور آپ تو میرے معشوق ہیں۔ عاشق تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے معشوق کی چاہت پوری ہو۔ عاشق تو ایسا نہیں ہے مولوی صاحب، عاشق تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے معشوق کی چاہت پوری ہو، میری تو جان بھی چلی جائے، میرا مال بھی چلا جائے، میری چاہت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ میری چاہت کیوں نہیں پوری ہو رہی اور آپ کی چاہت کیوں غالب آ رہی ہے، تو بھائی پتہ چل گیا عشق کا تعلق نہیں ہے، ایسے رسمی تعلق ہے۔ تعلق ہے عشق ہو اور چاہت کی بات کرتا پھرے،
سمجھ آ گیا؟ یہ ہو نہیں سکتا مولوی صاحب، یہ اس باب کا سبق نہیں ہے، یہ باب عشق کا سبق ہی نہیں ہے۔ باب عشق کا سبق کیا ہے؟ معشوق کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کر دے، معشوق کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کر دے۔ اور یاد رکھنا مولوی صاحب، دنیا کی کوئی ہستی، دنیا کی کوئی ذات اس قابل نہیں ہو سکتی کہ آدمی اپنی چاہت اس کی چاہت میں قربان کرے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کے رسول کی چاہت، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا وارث ہو اور جو ان کی طرف بلانے والا ہو، اس کی چاہت میں تو اپنی چاہت قربان کر سکتے ہیں، کوئی اور اس کے لائق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا رب یا رب، کدھر جاؤں؟ ایک ہی تو آپ کا دروازہ ہے، آپ واحد ہیں، آپ احد ہیں، آپ صمد ہیں، آپ کا دروازہ چھوڑ کر کدھر جاؤں؟ خطا ہو گئی، اب تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، اسی پر دستک دوں گا اور اسی پر بیٹھا رہوں گا۔ شیطان کو جب نکالا گیا تو کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دے، لیکن جب معشوق کو پتا چلا کہ جب عاشق کو پتا چلا کہ معشوق ناراض ہو گیا، وہ کہتا ہے میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، اندر تیری حکومت ہے، باہر میری حکومت ہے، آپ ادھر آنے نہیں دیں گے، میں ادھر سے جاؤں گا نہیں، آپ ادھر آنے نہیں دے رہے، وہاں آپ کی حکومت ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر میری حکومت ہے، میں جاؤں گا نہیں۔ یہ ہوتا ہے عاشق، وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میں یہ کر لوں گا، آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ کیسا عشق ہے؟ سمجھ آ گئی بھائی؟ تو مانگ رہے اللہ سے، اللہ سے مانگ رہے۔ فرمایا اللہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ کون سے کلمات؟ اللہ تعالیٰ کو جب رحم آتا ہے تو وہ معافی کے الفاظ بھی خود سکھلا دیتا ہے۔ اللہ کو جب رحم آتا ہے تو معافی کے الفاظ بھی خود سکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب آدم علیہ السلام پر رحم آ گیا، پیار آ گیا ان پر، تو اللہ نے ان کو خود کلمات بھی سکھا دیے۔ یاد رکھ لو کہ جب کلمات سکھائے جائیں تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو اس کو سکھائے، تبھی تو اس کو توفیق دی۔ اور اگر اس کو اپنا نہ بناتے، نہ بنانا چاہتے، ناراض ہی رہنا چاہتے، تو کیوں سکھاتے؟ تو سکھا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الفاظ، کلمات سکھا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فتابہ، مولی صاحب توجہ سے، ناراض نہ ہونا۔ تابہ کا فاعل اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور تابہ کا فاعل گناہگار بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا فتابہ علیہ، اللہ متوجہ ہوئے، اور وہاں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یاد رکھ لو جب تابہ کا صلہ علی آئے تو اس کا فاعل اللہ ہوں گے، اور جب تابہ کا صلہ الی آئے تو اس کا فاعل بندہ گناہگار ہوگا۔ جب تابہ کا صلہ کون آئے؟ علی آئے، تو بھائی اس کا فاعل عام طور پر، قاعدہ کلیہ نہیں ہے یہ، عام طور پر اس کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ ہوں گے، اور جب اس کا صلہ الی آئے تو عام طور پر اس کا فاعل کون ہوگا؟ بندہ گناہگار۔ اب سنو، یاد رکھ لو بھائی، بس بات کا اختتام ہونے والا ہے۔ اصل میں اللہ تو بندے کی طرف ہمیشہ ہی متوجہ رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بندہ اپنی توجہ اللہ سے ہٹا لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہو گیا کہ جب تک اے بندے تو متوجہ رہے گا وہ بھی متوجہ رہے گا، جب تک اے بندے تو متوجہ رہے گا وہ بھی متوجہ رہے گا، اور اے بندے جب تو توجہ ہٹائے گا تو وہ بھی توجہ ہٹائے گا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ اور اپنی رحمت ہٹا لیتے ہیں، اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں۔ پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے،
توبوا الی اللہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ بھی اس کی طرف توجہ لوٹا دیتے. فتاب علیہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فرمایا انہ هو التواب، بلا شبہ وہ جو ہے انہ هو التواب، کہ بلا شبہ وہ جو تمہارا رب ہے، فرمایا وہ تواب ہے، بہت توجہ فرمانے والا ہے، بہت توجہ فرمانے والا ہے. بات یہاں تو ختم نہیں فرمائی، فرمایا رحمت فرمانے والا ہے، رحیم بھی ہے. اس کی رحمت پھر اپنے گناہگاروں کے لیے جوش میں آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ لیکن معافی تو مل گئی، داخلہ بحال نہیں ہوا. معافی تو مل گئی، جیسے میں نے ساتھیوں سے کہا نا بھائی جن کا اس سال اخراج ہوا، میں نے کہا بھائی ناراضگی کوئی نہیں ہے، داخلہ نہیں ہے. ناراضگی بھی کوئی نہیں ہے اور داخلہ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، تو قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے، خلاف قرآن تو نہیں کر سکتے بھائی. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچو کہ بھی معافی ملنے کے بعد دوبارہ جنت میں جائیں گے، ایسا ابھی نہیں، ٹائم لگے گا. اس لیے ہم نے کہا بھی اگلے سال دوبارہ داخلہ ہو جائے گا، اگلے سال دوبارہ داخلہ ہو جائے گا. بھائی قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ اکٹھے، شیطان بھی، آدم بھی، حوا بھی، سب جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. فرمایا میری طرف سے ہدایت نامہ ہے انسانوں تمہیں ملے گا، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر ان کو اللہ ایسی جگہ پر ان کو قرار دے گا، ایسی جگہ پر ان کو ٹھکانہ دے گا کہ جس جگہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. مولوی صاحب سنو، خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے کسی احتمالی نقصان کو، کہ آپ مثال کے طور پر کسی کا بچہ بیمار ہے، اب وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں میرا بچہ اس بیماری میں مر نہ جائے، اس کو کہتے ہیں خوف. اور حزن، ملال، سابقہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوا ہے، وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں. اور انسانی زندگی میں دونوں چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی بھی آ چکی ہیں جو ہمارے لیے حزن اور ملال کا ذریعہ ہے. ایسے ہی نا بھائی، ہمارے ابا جان دنیا سے گئے، ہماری اماں دنیا سے گئی، بات سمجھ آ گئی. ہمارے بہت سارے دوست احباب، ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، بات سمجھ آ گئی. تو اس کا ہمیں حزن ہے. آئندہ بھی کوئی ایسی بات نہ پیش آ جائے، اس کا خوف ہمیشہ دامن گیر ہے. یاد رکھ لو، دنیا میں خوف اور حزن انسانی زندگی کا حصہ ہے. فرمایا دنیا میں تم رہو، اس وہاں نیکی کے ساتھ رہو گے. فمن تبع ہدایا، قرآن کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں قرار دیا جائے گا. تو فرمایا اس جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. سبحان اللہ. دنیا کتنی بھی حسین ہو جائے، اس میں حزن و ملال کی زندگی کا حصہ ہے. خوف جو ہے وہ زندگی کا کیا ہے؟ جز ہے، اس کا حصہ ہے. فرمایا لیکن آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. سبحان اللہ، اطمینان ہی اطمینان. فرمایا کہ اور جو فمن تبع ہدا کے بجائے فمن کفر، اس کو بیان فرمایا والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا اور تکذیب کی. یاد رکھ لو، کفر اور تکذیب میں فرق کیا ہے. کفر فعل قلب ہے اور تکذیب فعل لسان ہے. کفر فعل قلب ہے اور تکذیب فعل لسان ہے. ایسے ہی جیسے اقرار کرنا یہ فعل لسان ہے، اقرار باللسان، یہ فعل کیا ہے؟ ایمان کا اقرار کرنا، یہ فعل لسان ہے. اور جو ہے وہ تصدیق، یہ فعل قلب ہے. ایمان کا مرکز بھی قلب ہے اور کفر کا مرکز بھی قلب ہے. اور زبان اس کی تصدیق یا تو ایمان کی تصدیق کرے گی یا ایمان کی تکذیب کرے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جیسے ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، تو توبہ فعل قلب ہے اور استغفار فعل لسان. توبہ اور استغفار یہ ساری بات. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جیسے جنتیوں کے بارے میں فرمایا تھا وہم فیہا خالدون کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یاد رکھ لو دنیا میں حق اور باطل ملا جلا رہے گا، اہل حق اور اہل باطل بھی ملے جلے رہیں گے، اس لیے یہاں اہل حق ہمیشہ قلبی طور پر وہ سکون اور اطمینان ان کو نہیں ملے گا کفر کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے، لیکن فرمایا کہ وہاں آخرت میں اللہ یہ چیز نہیں فرمائیں گے کہ اہل حق اور اہل باطل اکٹھے رہ رہے ہیں ایک دوسرے، وہ ان کی وجہ سے تکلیف میں، وہ ان کی وجہ سے تکلیف میں، اور ظاہر ہے اصل تکلیف تو ایمان والوں کو ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا کہ جنت میں جنتی ایک طرف اور جہنمی جہنم میں ایک طرف، ان کو ہمیشہ کی تکلیف اور ان کو ہمیشہ کی راحت۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا بندہ بنائے، اور ہم سب کو، تمام انسانیت کے لیے ہماری یہی دعا ہے، اللہ سب کو دنیا میں بھی جو ہے وہ خیر نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی سب کو جنت کا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موت